बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत अच्छा सा नावल शुरू करने जा रहे हैं, सिर्फ 16 एपिसोड पे है। अच्छा लगेगा आपको, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और करिएगा लाजमी से, और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को। हम नहीं सुधरेंगे, इज़ा कलम बिनते इमरान। किस्त नंबर 1। यह मंज़र कराची में वाक़ एक 2 मंजिला घर का है, जहाँ इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। ठीक 8:05 पर एक बुजुर्ग खतून हाथ में सहारे के लिए छड़ी पकड़े हुए सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दिखाई दी। ऊपरी मंजिल पर 4 कमरे थे। उन्होंने पहले कमरे के बाहर पहुंचकर अपनी छड़ी दरवाजे पर बतौर दस्तक मारी। हादी चल उठ जा, सुबह हो गई है। पता है बड़ी भी के सुबह हो गई और इस वक्त रात होने से तो रही। अंदर से हादी यूसुफ की आवाज़ आई, नामुराद बगैरत जल्दी नीचे आ। वो इसे सलवतें सुनाती अगले कमरे की तरफ बढ़ गई। इस बार भी इनका दस्तक देने का अंदाज वैसा ही था। क्या है बड़ी भी, सोने देना। अंदर से ज़र खान ने कहा। नामुराद उठ जा, सूरज सर पर आ गया है। बड़ी बी ने कहा, तो आप इसे थोड़ा सा साइड पर कर दें ना, क्यों सर पर सवार कर रखा है। ज़र खान ने कहा, बकवास बंद कर और जल्दी आ नीचे। बड़ी बी ने कहा, अच्छा आया ज़र खान। ज़र खान बोला था, आवाज़ में ही बेजारी थी। इतने में बड़ी बी ने अगले दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हो गया बड़ी बी, सुबह सुबह कौन सी क़यामत आ गई है? अंदर से आलम खान की खफा आवाज़ आई थी। तुझे क्या सरोकार की आदत से, तुझे कौन सा इस दिन भी शर्म आ जानी है? चल जल्दी नीचे आ, ढीठ कहीं का। बड़ी भी बोलती चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार वो दस्तक दिए बगैर सीधा अंदर चली गई, जहाँ इनका सबसे छोटा लाडला सुबह सुबह हस्बे मामूल तैयार होने के बाद किताब खोले बैठा था। मुआज़, कुछ खुदा का खौफ कर, ये रातों को पढ़ पढ़ कर इतना मोटा नज़र का चश्मा लगवा लिया है तूने। अब अगर तू बाज ना आया तो तेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। बड़ी बी ने गुस्से से कहा। उफ बड़ी बी, क्या हो गया? पढ़ रहा हूँ। कौन सा सिगरेट पी रहा हूँ जो आप यूँ गुस्सा कर रही हैं? मुआज़ बोला था, इससे तो अच्छा है तू सिगरेट ही पी लिया कर, कम से कम मुझे तसल्ली तो रहेगी। सिगरेट पीता था इसलिए बीमार हो गया, यूँ किताबी कीड़ा बना। देख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी बी ने कहा। अच्छा ठीक है, चलें आए नाश्ता करते हैं। मुआज़ इन्हें लेता नीचे चल दिया। नाश्ते की मेज़ पर सब लोग मौजूद थे। बड़ी बी उठी बैठी इन चारों को देख रही थी। इनके दाएं तरफ आलम बैठा था, हस्बे मामूल अखबार पढ़ रहा था, मिजाज में नहायत सख्त और गुस्से का बेहद तेज़। इसके हाथ साथ हादी बैठा था, जो कि मशहूर टिकटॉकर था। इसकी ज़िंदगी मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पर ही ख़त्म होती थी। बड़ी की बी के बाएं जानिब ज़र खान ना बैठा था, जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, वो था हर चीज़ को परफेक्ट बनाना। इतना सलीकेमंद तो लड़कियां नहीं होती जितना वो था। गंदगी बिखरी चीज़ें इसकी बर्दाश्त के बाहर थीं। इसके साथ मुआज़ बैठा था, जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, वो था किताबें। वो बस दिन रात पढ़ता ही रहता था। इसके मुताबिक हादी का कहना था, मांस खाने के बगैर रह सकता है पर किताबों के बगैर नहीं। ये था फरजाना बेगम, यानी बड़ी बी का छोटा सा घराना। वो जवानी में बेवा हो गई थी। ना ही सर पर शौहर माँ बाप का थे और ना ही कोई बहन भाई। इनके शौहर गवर्नमेंट जॉब करते थे, घर भी अपना था, इसलिए इनका गुजर बसर होता रहा। आखिरकार तन्हाई से तंग आकर उन्होंने एक यतीम खाने से 4 बच्चे गोद लिए, जिन्हें उन्होंने बिल्कुल अपना समझकर पाला। इनकी मोहब्बत का ये सिला निकला कि वो चारों ही अब इनके बुढ़ापे का सहारा बन गए थे। अब इन्हें बस एक ही फ़िक्र लाहक थी, और वो थी इन चारों की शादियां। बस बहुत हो गया। बड़ी बी ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा, जिससे सब इनकी तरफ मुतवज्जे हुए। हादी ने भी जल्दी से मोबाइल बंद किया था। क्या हो गया बड़ी बी, बैठे बैठे किस पर गुस्सा आ गया आपको? आलम ने पूछा। बड़ी बी, कहीं अब्बा मरहूम का कोई जुर्म तो याद नहीं आ गया? हादी ने पूछा। उफ बड़ी बी, चिल करें, बख्श दें हमारे बेचारे अब्बा जान को। अभी उन्होंने पता नहीं कितने जराइम का हिसाब देना है, आप तो बख्श दें इन्हें। ज़र खान ने कहा। जी बड़ी भी, कहना तो नहीं चाहता पर ये बेवकूफ़ अकल की बात कर रहा है। मरे लोगों के ऐब नहीं देखने चाहिए। माज ने कहा। खामोश, बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम लोगों की शादियों की बात कर रही हूँ। कितनी लड़कियां दिखा चुकी हूँ मैं तुम लोगों को। आखिर तुम लोगों को कोई पसंद क्यों नहीं आती है? तंग कर आ गई हूँ मैं तुम्हारी हरकतों से। अब क्या तुम्हारे लिए जन्नत से हूरें मंगवानी पड़ेंगी? बड़ी बी ने कहा। नहीं बड़ी बी, मुझे हूर नहीं चाहिए, मुझे तो एक सलीकामंद लड़की चाहिए जो कि 18 किस्म के खाने बनाना जानती हो। ज़र खान ने कहा। और मुझे कोई बर्दाश्त वाली चाहिए।
لڑکی چاہیے جو کہ ڈانٹ سن کر بھی برداشت کر جائے، نہ کہ رونا دھونے بیٹھ جائے، عالم نے کہا۔ اور مجھے کوئی ماڈرن سی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میرے فالوورز ڈبل ہو جائیں، ہاردی نے کہا۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کتاب سے منہ میں دیے معاذ سے پوچھا۔ مجھے تو کوئی لائق سی لڑکی چاہیے جو کہ ہمیشہ اے گریڈ لیتی ہو، معاذ نے کہا۔ بڑی بی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے میں کسی کا سر پھاڑ دوں، بڑی بی نے کہا، جس پر وہ سب اٹھ گئے تھے۔ یا اللہ، کہاں سے ڈھونڈوں میں ان کے پسند کی لڑکیاں؟ اف، مجھے تو لگتا ہے میرا دادی بننے کا ارمان اس جنم میں پورا نہیں ہو سکے گا، بڑی بی نے ان کے جاتے ہی دیکھ کر کہا تھا۔ یہ منظر وقار مینشن کا ہے، جہاں وقار صاحب نے اپنی بیوی مریم بیگم اور اب چاروں بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت جہاں سارے گھر میں کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، وہیں مریم بیگم کا بھی بی پی ہائی ہو گیا تھا، کیونکہ آج سنڈے والے دن بھی ان کی صاحبزادیاں بجائے ان کا ہاتھ بٹانے کی اپنے آپ میں مگن تھی۔ نجمہ بی بی، جا کر سب کو بلا کر لائیں، سورج سر پر آ گیا ہے، سب مجال ہے جو مہارانیاں اپنے آپ نیچے آ جائیں، مریم بیگم نے غصے سے کہا، جس پر ڈرائنگ روم میں بیٹھے وقار صاحب نے اخبار منہ کے آگے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے ان کی چاروں شہزادیاں اترتی دکھائی دیں۔ السلام علیکم بابا، ان چاروں نے ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، وقار صاحب نے کہا، جس پر وہ چاروں ان کے پاس کرسیاں کھسکا کر بیٹھی۔ وقار صاحب نے مسکرا کر ان چاروں کو دیکھا۔ وہ چاروں بہنیں ہو کر بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں۔ وقار صاحب کے بالکل ساتھ ان کی سب سے بڑی بیٹی زرتاشے بیٹھی تھی۔ مریم بیگم نے سب سے زیادہ محنت اپنی اس بیٹی پر کی تھی، پر نتیجہ صفر نکلا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود زرتاشے کو انڈا تلنا بھی نہیں آتا تھا، باقی کام تو دور کی بات۔ زرتاشے کے ساتھ اس سے چھوٹی زہرا بیٹھی تھی، نہایت چھوٹے دل کی مالک، جسے مریم بیگم نے کبھی غلطی سے بھی نہیں ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ بغیر تھکے 2 سے 3 گھنٹے تک رو سکتی تھی، اور بعض دفعہ تو اسے رونے کے لیے کسی وجہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وقار صاحب کی بائیں جانب مومنہ بیٹھی تھی، جسے اپنے نام کا کافی اثر تھا۔ وہ ہر وقت حجاب کیے رہتی تھی اور منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، کوئی کام کرنے سے پہلے انجانے کیا کیا پڑھ کر پھونکتی، پھر کچھ کرتی۔ اسے بدروح اور جنات وغیرہ پر بھی کافی یقین تھا۔ اس کے ساتھ زمل بیٹھی تھی وقار صاحب کی سب سے چھوٹی اور سب سے کمزور ذہن کی مالک بیٹی، جو گھر کے کام کاج تو کر لیتی تھی، پر پڑھائی میں صفر تھی، اور شاید واحد لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی میں اردو میں بھی سیپلی لی تھی۔ جو بھی تھا، پر وقار صاحب کو اپنی بیٹیاں بے حد عزیز تھیں۔ ماما ناشتہ دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، زرتاشے نے کہا۔ لا رہی ہوں بیگم صاحبہ، صبر کریں، آپ نے تو ہلنے کی زحمت کرنی نہیں ہے، اور ہم اکیلی جان میں اب اتنی تیزی نہیں رہی، حد ہوتی ہے، انجانے وہ کون سی مائیں ہوتی ہوں گی جن کی بیٹیاں انہیں سکھ دیتی ہیں۔ مجھے تو چاروں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا بھی سکھ نہیں دیا، انجانے کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے اس پھوڑ اولاد کی شکل میں۔ مریم بیگم نے اندر کی بھڑاس نکالی، جس پر ان چاروں نے وقار صاحب کو دیکھا، جو ابھی بھی منہ کے آگے اخبار رکھے بیٹھے تھے۔ بابا جان، یہ منہ چھپانے سے کام نہیں چلے گا، اگلا نمبر آپ کا ہی ہے، زہرا نے کہا۔ تبھی مریم بیگم باہر آتی دکھائی دیں۔ یہ سب ویسے آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، بجائے اس کو سمجھانے کے آپ اس کو مزید چھوٹ دیتے ہیں۔ ارے بیٹیاں ہیں، کل کو پرائے گھر جانا ہے، ان کی یہی حرکتیں رہی نا تو کون بیاہنے آئے گا انہیں؟ یہ نہیں، آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس میں ہی ان کی فکر میں اپنا خون جلاتی رہوں گی، باقی کسی کو تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ مریم بیگم بولتی کچن میں چلی گئیں۔ کہا تھا نا بابا، اگلی باری آپ کی ہے، زہرا نے کہا تھا۔ سدھر جاؤ بچوں، ورنہ کسی دن تمہاری ماں غصے میں کچھ کر گزرے گی، وقار صاحب نے کہا۔ ارے بابا ریلیکس، اس عمر میں ویسے بھی غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، خون گرم رہتا ہے تو بیماریاں پاس نہیں آتی ہیں، زمل نے کہا۔ ارے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتی ہوں، وہ کرو، دیکھنا کیا بیماریاں پاس نہیں آئیں گی۔ اور بس دادی اماں، اب تم نہ شروع ہو جانا، پہلے ہی ماما کی ڈانٹ ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ زرتاشے نے اسے ٹوکا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ ہر صبح کا آغاز اسی طرح ہوتا تھا۔ عالم ایک میٹنگ سے پہلے اپنے کیبن میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا، جب بغیر دروازہ نوک کیے زرخان اور ہادی اندر داخل ہوئے۔ زرخان اپنے کپڑوں سے نادیدہ دھول جھاڑ رہا تھا، جبکہ ہادی ولاگ بنانے میں مصروف تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے، نوک کر کے نہیں آ سکتے؟ عالم نے غصے سے کہا۔ اس کا میٹر ہر وقت گرم ہی رہتا ہے۔ نہیں بھائی، ہم سے یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی، اور ویسے تم نے کون سا ہمارے باس ہو جو ہم نوک کر کے آئیں؟ کیوں ہادی، زرخان نے کہہ کر آخر میں ہادی سے رائے مانگی، جو کہ ہنی پروفائل پکچر کے لیے
تصویریں کھینچ رہا تھا۔ تجھے ہو تجھ سے پوچھ رہا ہوں، اس مصیبت کو ذرا سائڈ پر رکھ دے۔ زر خان اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا بولا، او ہیلو، احتیاط سے، یہ فون نہیں میری جان ہے، سمجھے؟ زر خان نے کہا، ہاں ہاں پتہ ہے، چل آپ بیٹھ۔ تو عالم خان بتائیں میٹنگ کی کیا صورتحال ہے؟ زر خان نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، پر یہ معاذ کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ وہ تو اپنے کیبن میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، ہادی نے کہا۔ اف، تجھے کہا بھی تھا کہ اس کے کیبن سے ساری کتابیں نکلوا دے، یہاں تو کم سے کم یہ کتابوں کی جان چھوڑ دے۔ عالم نے کہا، تمہیں یہ کیا لگتا ہے ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کوئی 200-250 کتابیں نکلوائی ہیں ہم نے اس کے کیبن سے، پر پتہ نہیں اس نے وہاں کتنی کتابیں چھپا رکھی ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کے ڈسٹبن میں بھی کتابیں ہی ہوں گی۔ زر خان نے کہا، اچھا چھوڑو، آج گھر جلدی چلیں گے، صبح بڑی بی کو ناراض کر کے آئے تھے، اب جا کر منا لیں گے ورنہ وہ جلدی نہیں مانیں گے۔ عالم نے کہا، ارے فکر نہ کرو، بڑی بھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتی، آج ان کے ساتھ باہر ڈنر کریں گے، ساتھ مووی دیکھیں گے، بس وہ مان جائیں گی۔ ہادی نے کہا، پر ایک بات ہے، بڑی بی کو ہماری شادی کی بہت فکر ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری شادی یوں ہی کسی ایری گیری لڑکیوں سے نہ کروا دیں۔ زر خان نے کہا، دیکھو بھائی، شادی اور خودکشی انسان ایک ہی بار کرتا ہے، اس لیے اعلیٰ قتل اور لڑکی دونوں اپنی پسند کی ہونی چاہیے۔ ہادی نے کہا، ارے یار چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، چلو میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، معاذ کو بھی بلا لاؤ۔ عالم بولتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ جاری ہے۔